نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا مل کے مولا کائنات کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر تمام موالیان حیدر کرار مولا کائنات کے مالک کا نام بلند آواز سے لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد ابتدا میں دعا کروں گا کہ مالک ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے آج خوشی کا دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے تمام حاضرین ایک دفعہ اپنی جھولی پھیلا کے مالک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہم اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں اور میں صرف ایک ہی دعا کروں گا آج کے دن مولا کائنات کے صدقے میں کہ بر الہ مولا کے کعبہ میں آمد پہ جتنا عرش پہ خوشی کا سما تھا جتنا بزم ملکوت میں خوشی کا سما تھا جتنا حوران جنت میں خوشی کا سما تھا جنت کے مکینوں میں خوشی کا سما تھا وہ ساری خوشیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دیں اور ہماری سب سے بڑی دعا حجت دوراں بقیت اللہ وارث زمان و مکان وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے اوان و انصار کے ساتھ محشور فرما ہمیں اپنے امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کائنات کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں؟ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان امیر المومنین علیہ السلام، میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل نابود ہو گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل ہوتا ہی فنا کے لیے ہے۔ آپ آج سارا دن مولا کا ذکر سنیں گے، اور جب بھی مولا کائنات کا دن منایا جاتا ہے تو اکثر میں علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء سے یہ سنتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے مولا کی شان یہ ہے وہ اللہ کے گھر میں آ رہا تھا، کہ میرے مولا کی شان یہ ہے وہ اللہ کے گھر میں آ رہا تھا۔ قبلہ جائیے آپ خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے خود فیصلہ کیجئے کہ میرے مولا کے کعبہ میں آنے سے علی کو شرف مل رہا تھا یا کعبہ کو شرف مل رہا تھا؟ جسے جملہ سمجھ آیا ہے میں پھر بہتا ہوں کہ کعبہ میں علی کے آنے سے علی کو شرف مل رہا تھا یا کعبہ کو شرف مل رہا تھا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ علی کے علی بیٹے مولا عباس کا جملہ ہے۔ مولا عباس نے 8 ذی الحج کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، کہ میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ کعبہ علی کو شرف نہیں دے رہا، یہ علی کعبہ میں آیا تو کعبہ کو شرف مل رہا تھا۔ اور میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، یہ کعبہ کب سے تھا؟ قرآن کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے کہا جو پہلا گھر میں نے زمین پہ بنایا وہ سرزمین بکہ پہ تھا۔ مکہ کا ایک نام قرآن میں بکہ ہے، کہ جو اللہ نے پہلا گھر بنایا وہ سرزمین بکہ میں یہ اللہ کا گھر تھا۔ یعنی پہلا گھر اللہ نے خانہ کعبہ بنایا، اچھا گھر تھا، قبلہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا آپ نے شریک سفر رہنا ہے، پہلا گھر اللہ نے سرزمین بکہ پہ خانہ کعبہ بنایا، گھر تھا، قبلہ نہیں تھا۔ آدم آ گئے، گھر ہے، قبلہ نہیں ہے۔ نوح آ گئے، گھر ہے، قبلہ نہیں ہے۔ ابراہیم آئے، گھر ہے، قبلہ نہیں ہے۔ موسیٰ آئے، گھر ہے، قبلہ نہیں ہے۔ یعقوب کا زمانہ، یوسف کا زمانہ، ایوب کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، یہ گھر ہے مگر قبلہ نہیں ہے۔ یہ قبلہ کب بن رہا تھا؟ جب 13 رجب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ آ رہی تھی۔ یا علی، اس لیے کہ صرف گھر کا فائدہ نہیں ہے۔ قبلہ میں اس دعوے کے بھی قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ نے جناب آدم کی مٹی کو گوندھا گیا، اللہ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا سجدہ کرو۔ جناب آدم کا پیکر بن گیا، اللہ نے اب نہیں کہا سجدہ کرو۔ جناب آدم کا جسم بن گیا، اللہ نے اب نہیں کہا سجدہ کرو۔ قرآن کی آیت ہے جو منکر ہو دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو میرے فرشتوں، جب آدم کی مٹی گوندھی جائے گی تب سجدہ نہیں کیا جائے گا، جب پیکر آدم بنے گا تب سجدہ نہیں کیا جائے گا، جب جسد آدم بنے گا تب سجدہ نہیں ہوگا، جب جسم آدم بنے گا تب سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدہ کب کرنا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح آدم کے پیکر میں ڈال دوں، جیسے ہی روح آ جائے تو اب انتظار نہیں کرنا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب نے سجدے میں گر جانا ہے۔ تو پتہ چلا سجدہ آدم کو نہیں تھا، جو روح آدم میں ڈالی جا رہی تھی اسے سجدہ ہو رہا تھا۔ اب اللہ کا گھر تھا مگر
اگر قبلہ نہیں تھا، جب 13 رجب کو روح کعبہ کعبے میں آ گئی، اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا۔ مولا آپ کو سلامتی۔ ایا علی، ایا علی، ایا علی۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ علی نے کعبے کو شرف دیا ہے، وہ قبلہ بن رہا تھا۔ اور 2 مصروں میں کہہ دیتا ہوں، شاعر نے کہا علی کا شکر ادا کیا کرو کہ علی نے کعبہ میں آنا پسند کیا ہے، کہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ اور قبلہ اگر آپ کا ذہن بیدار ہے تو جملہ کہہ دوں، میرے مولا علی نے کعبہ میں کتنے دن گزارے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 13 رجب دنیا میں آئے، 16 رجب کو دنیا سے باہر آ رہے تھے۔ 3 راتیں میرے مولا نے گزاری ہیں۔ 4تھا دن تھا جب میرا مولا باہر آ رہا تھا۔ اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جہاں علی 3 راتیں گزار دے، جہاں علی 4 دن گزار دے، جب وہ گھر قبلہ ہو جاتا ہے تو اس گھر کی شان کیا ہوگی جہاں علی ساری زندگی گزار رہا ہے۔ اس گھر کی شان کیا ہے جہاں علی ساری زندگی گزار رہا ہے؟ چلو میں اپنے دعوے کی دلیل دے کے جا رہا ہوں۔ جہاں میرے مولا نے چند راتی گزاری ہے، وہاں نبی بغیر اجازت کے کعبے میں چلے جاتے تھے۔ علی کے در پہ نبی کھول کے پہلے اجازت لیا کرتے تھے۔ یہ علی عزت دے رہا تھا۔ مولا آپ کو سلامتیاں دے۔ مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ یہ میرا مولا کیوں آ رہا تھا کعبہ میں؟ آپ اس جملے پر مجھے داد خیرات میں نہ بھی دیں۔ اگر آپ مرتے دم تک یہ جملہ ذہن میں رکھیں، میں آپ سے راضی ہوں۔ اور یہ مجھے یقین ہے بزرگوں کا نہیں، جوانوں کو پہلی دفعہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ میرا مولا کعبہ میں آ رہا تھا؟ یہ در حقیقت ایک احسان تھا ابو طالب کا جو اللہ اتار رہا تھا۔ پھر کہہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ جناب مولا کائنات اللہ کے گھر میں آ رہے تھے؟ یہ ایک احسان تھا ابو طالب کا جو اللہ اتار رہا تھا۔ جاؤ سیرت کی کتابیں دیکھو، جب میرا نبی 12 یا 17 ربیع الاول کو نور رسالت دنیا میں آ رہا تھا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے حرم کو کہا، سید البطحاء کو کہا، اپنے سرتاج کو کہا، جناب عمران سے کہا، اے میرے سرتاج، جناب آمنہ کے گھر نور رسالت آنے والا ہے، جناب آمنہ پہ مشکل وقت ہے، بتاؤ ابو طالب انہیں کیا کہے گا؟ کہ جاؤ فاطمہ بنت اسد آمنہ کو کہو ابو طالب کے گھر میں آ جائے، اللہ آسمان سے حوریں اتار دے گا۔ جاؤ جناب آمنہ سے کہو میرے نبی کی والدہ سے کہ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں آ جاؤ، اللہ حوریں اتار دے گا۔ میرے شیعہ سنی دوستو، ابھی حوریں اتری نہیں ہے، ابو طالب صرف کہہ رہے ہیں۔ اب کسے کہتے ہیں ابو طالب؟ ایک جملے میں جناب ابو طالب سمجھا کے آگے بڑھ رہا ہوں، جو فرش پر بیٹھ کر عرش والے کی مرضی بتا دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو فرش پر بیٹھ کر عرش والے کی مرضی بتا دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور قبلہ حق کی تائید میں گھبرایا نہ کرو،
شاید کوئی بندہ کہے اگر میں نے یہاں ہاتھ اٹھا دیا تو شاید میری عزت گھٹ جائے گی۔ شیعہ نے حیدر کرار اس ذکر میں ہاتھ اٹھانے سے عزتیں بڑھا کرتی ہیں، گھٹا نہیں کرتی۔ اور ابھی تو جشن کی ابتدا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج مولا کا دن ہے، یہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہو نا، یہ علی کی بارگاہ میں کشکول بڑھایا جاتا ہے۔ جب یہ کشکول علی کی بارگاہ میں اٹھتا ہے، جب تک یہ کشکول وجہ نہیں آتا، جب تک علی کچھ عطا نہیں کر دیتا۔ یہ کشکول بڑھایا کرو علی کی بارگاہ میں کہ میرا مولا اس کشکول میں آج کچھ عطا کرے۔ تو میں نے کہا یہ احسان اللہ اتار رہا تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا جناب آمنہ سے کہو میرے گھر میں آ جائے، تو اللہ آسمان سے حوریں اتار دے گا۔ اب قبلہ آ رہی ہے، جناب آمنہ نور رسالت کو اٹھائے ہوئے سرکار ابو طالب کے گھر میں، جناب مصطفیٰ آئے جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اب قرآن میں اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ابو طالب یہ تو نے آمنہ پہ احسان نہیں کیا، یہ تو نے اللہ پر احسان کیا ہے۔ ما محمد الا رسول، یہ محمد میرا رسول تھا۔ اب دیکھ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگر میرا حبیب تیرے گھر میں آ رہا ہے تو تیرا حیدر کرار میرے گھر میں آئے گا۔ اگر میرا حبیب تیرے گھر میں آیا ہے تو تیرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ اب قبلہ ہر بندہ احسان اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، ہر بندہ اپنے اختیار اور اقتدار کے مطابق احسان کرتا ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا احسان کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کل کائنات کا مالک تھا، جناب ابو طالب سید البطحاء تھے۔ جناب ابو طالب نے کہا جناب آمنہ سے اگر ساری کائنات میں نظر دوڑاؤ، ساری کائنات میں میری نظر میں مجھ سے بڑا گھر کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا میری نظر میں ساری کائنات میں نظر دوڑاؤ، کعبے سے بڑا گھر کوئی نہیں۔ ابو طالب نے کہا میں اپنا گھر دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میں اپنا گھر دے رہا ہوں۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں گئیں، اور حالانکہ دیکھیے مولا آپ کو سلامتیاں دی، مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اور قبلہ کمال یہ ہے علی صرف کعبہ میں نہیں آئے۔ میں حوالہ دیتا ہوں المستدرک علی الصحیحین، برادران اہل تسنن کے عالم حاکم نیشا پوری نے لکھی ہے۔ حاکم نیشا پوری لکھتے ہیں ولد علی فی جوف الکعبہ، علی کعبہ کے عین مرکز میں آ رہے تھے۔ کعبہ کے کسی ایک کونے میں میرے مولا دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ مولا کہاں ظاہر ہوئے؟ ولد علی فی جوف الکعبہ، عین کعبہ کے سینٹر میں علی ظاہر ہوئے، عین کعبہ کے مرکز میں مولا دنیا میں تشریف لائے۔ میں کہوں گا بار الہ ماجرا کیا ہے؟ اگر مولا نے آنا ہی تھا چلو فاطمہ بنت اسد کعبہ کے کسی ایک کونے کا سہارا لیتی، وہاں پہ میرا مولا دنیا میں ظاہر ہو جاتا۔ اللہ نے کہا میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں عزتیں بھی جانتا ہوں، میں اختیار بھی جانتا ہوں، میں لوگوں کی نیتیں بھی جانتا ہوں، میں ان کے نسب بھی جانتا ہوں، میں ان کے دلوں میں علی کی محبت و بغض بھی جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں لوگوں کے دل میں علی کا بغض اتنا ہوگا، اگر علی کسی ایک کونے میں دنیا میں آ گیا تو عجب نہیں کوئی بغض علی رکھنے والا کہے اس کونے میں علی آ رہا تھا، میں ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا میں علی کو عین کعبہ کے مرکز میں بھیجوں گا کہ
दुश्मन अली का सर भी उसी घर की तरफ झुक रहा होगा। मौला आपको सलाम अली मौला आपको सलाम। ये हाथ किसी का मोहताज ना हो। मौला के सदके में आप जो दुआएं लाए हो मुस्तजाब हो। अल्लाह ने कहा अगर कोई बुग़्ज़ अली कहे, और किबला यही तो वजह है, अगर कोई अली का बुग़्ज़ लेकर मुसल्ला इबादत पे आता है तो सिला नहीं मिलता। किबला मैं अकीदत में ये जुमला नहीं कह रहा, मैं हकीकत सुना रहा हूँ और इस दावे की दलील दे रहा हूँ। जुमला मेरा नहीं, मौलाए मुत्तकियान का है। जाओ नहजुल बलागा खोल लो, कलिमाते किसार में मौला अली का जुमला है, नौमुन अला यकीनिन खैरुम मिन सलातिन फी शक्किन। याद रखो, यकीन की नींद शक की इबादत से अफजल हुआ करती है। मौला आपको सलाम। अगर बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामतियाँ दे कि ये मेरे मौला ने कहा नौमुन अला यकीनिन खैरुम मिन सलातिन फी शक्किन। यकीन की नींद शक की इबादत से अफजल हुआ करती है। मौला ने क्या कहा, अगर नमाज में शक हो तो नमाज न पढ़ो, जाओ जाके नहजुल बलागा की तफसीरें खोल लो। मौला ने कब ये जुमला कहा था? मौला कूफा के बाजार से गुजर रहे थे, एक बंदे ने एक बंदे की तारीफ की, कहा या अली वो बड़ा इबादत गुजार है, या अली वो शब जिंदादार है, या अली वो बड़ा तहज्जुद गुजार है। मौला ने कहा वो जहन्नुमी है। किबला जो हाथ नहीं उठ सका, मैं दुआ करूंगा आज के सदके में ये हाथ इस काबिल हो कि मोहब्बत अली में उठ सकता हो। मौला ने कहा अगर तहज्जुद गुजार है तो भी जहन्नुमी है, अगर शब जिंदादार है तो भी जहन्नुमी है। का मौला वजह क्या है? मौला ने कहा जा उसके साथ बात कर, उसके दिल में अली का बुग़्ज़ है, उसके दिल में अली का बुग़्ज़ है। मौला ने कहा सुनो, नौमुन अला यकीनिन खैरुम मिन सलातिन फी शक्किन। जो बंदा अली की विलायत पर यकीन रख के सो जाता है, इसकी नींद उस बंदे से अफजल होती है जो अली की विलायत के बारे में शक लेकर मुसल्ला इबादत पे आया करता है। मौला आपको सलाम। मौला आपको किसी का मोहताज न करे। मौला ने कहा जिसके दिल में अली की विलायत नहीं है, उससे अफजल है उस बंदे की नींद जो अली की विलायत पर यकीन रख के सो जाता है। और किबला यही तो वजह है, नबी ने अली के जिक्र को ईमान की पहचान बताया है कि अली का ये मकाम था कि नबी ने कहा अली का जिक्र मोमिन मुनाफिक की पहचान होता है। चलो मैं जुमला आसान कर देता हूँ। हमने अपने पाकिस्तान में देखा कि कहाँ इतनी आवाज़ें भी उठती रही। ये जो गुलदस्ते आज़ान पे अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह कहा जाता है कि ये आवाज़ की रोक ली जानी चाहिए। और यहाँ तक कि कराची में तो एक FIR में दरख्वास्त दी गई कि जब हम अली का नाम सुनते हैं हमें दहशत होती है, हम डर जाते हैं। इधर अली का नाम गूंजता है अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह,
ہمیں دہشت ہوتی ہے شیعان حیدر کرار ناز کیا کرو آپ کے دل میں علی کی محبت و ولایت ہے 1400 سال پہلے جن کے آباء و اجداد جنگ کے میدان میں علی کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے آج وہ علی کا ذکر سن کے ڈر جاتے ہیں مولا آپ کو سلام مولا آپ کو آباد رکھے مولا آپ کو سلام جن کے آباء و اجداد علی کو میدان میں دیکھ کے ڈر جاتے تھے ان کی اولاد علی سن کے ڈر جاتی ہے اور قبلہ یہ کوئی بھی علی کا ذکر نہیں روک سکتا اچھا کوئی علی کا ذکر کیا روکے گا جاؤ فتح مکہ پڑھو جب مکہ فتح ہو گیا صحابی رسول جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے کہا جا بلال کعبہ کی چھت پہ جا کے آذان کہہ جناب بلال کعبہ کی چھت پہ گئے جناب بلال کہتے ہیں میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوا ابھی میں آذان کہنے لگا میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا میں کعبہ کے چھت سے نیچے اتر آیا میں نے نبی سے ایک مسئلہ پوچھا میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں زمین پہ کھڑا ہو کے آذان رہتا تھا میرا رخ ہوتا تھا خانہ کعبہ کی طرف اب میں کھڑا ہوں کعبہ کی چھت پہ میرا رخ کدھر ہونا چاہیے نبی نے کہا بلال جا کعبہ کی چھت پہ مجمع پہ نگاہ دوڑانا جدھر علی نظر آئے ادھر رخ پھیر لینا مولا مولا آپ کو سلامت رکھے صفدر جعفری صاحب مولا آپ کو سلامتی دے مولا آپ کو شریف سے سلامتی مولا آپ کو سلامتی مولا آپ کو سلامتی دے مولا آپ کو سلامتیاں دے مولا آپ کو سلامتیاں دے مولا آپ کو سلامتی میں کہہ دوں کہ مولا نے کہا جاؤ جہاں پہ تمہیں علی نظر آتا ہے ادھر رخ پھیر لینا میرے جتنے یہاں برادران اسلام ہے اس دعوے کی دلیل دے رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ بلال علی کی طرف رخ پھیرنا یہ کیوں نہیں کہا بلال جدھر نبیوں کا سردار ہو ادھر رخ پھیر لینا یہ کیوں کہا جدھر علی ہو ادھر رخ پھیر لینا یہ کیوں نہیں کہا جدھر سید الانبیاء ہیں ادھر رخ پھیر لینا پھر میں نے کتاب میں دیکھا کہ کتاب مناقب ابن مغازلی شافی اہل سنت کتاب میں بھی روایت ہے کہ نبی نے آگے بڑھ کے علی کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ماسالوں کا فی امتی کماسال الکعبہ علی تیری میری امت میں مثال کعبہ کی مثال ہے یعنی کعبہ بھی کعبہ ہے علی بھی کعبہ ہے کعبہ بھی قبلہ ہے علی بھی قبلہ ہے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے علی دلوں کا قبلہ ہے مولا آپ کو سلام مولا آپ کو آباد رکھے علی اللہ علی تیری مثال کعبہ جیسی ہے مولا آپ کو سلامتیاں دے کعبہ بھی کعبہ ہے علی بھی کعبہ ہے کعبہ بھی قبلہ ہے علی بھی قبلہ ہے کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے علی دلوں کا قبلہ ہے قبلہ ایک اور فرق بتا دیتا ہوں کعبہ صرف بیت اللہ ہے کعبہ صرف بیت اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے لسان اللہ ہے عین اللہ ہے اذن اللہ ہے مشیت اللہ ہے نفس اللہ ہے علی سر سے پاؤں تک ولی اللہ ہے
مولا آپ کو سلام علی ولی اللہ۔ کعبہ صرف بیت اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی مشیت اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے۔ قبلہ آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے کعبہ کعبہ کہتے رہو، یہ عبادت نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے علی علی کرنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ مولا آپ علی ولی مولا آپ کو سلام کرے، مولا آپ کو ہاتھ میں۔ مولا شریف صاحب آپ کو سلامت رکھیں، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ مولا کائنات کے صدقے میں طول عمر خضر عطا فرمائے، بانیان کے والد مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مالک انہیں مولا علی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ اگر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے کعبہ کعبہ کرو یہ عبادت نہیں ہوتی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر علی علی کرنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، جائیے جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کی تاریخ پڑھیے۔ لوگوں نے شام کے حاکم سے کہا کبھی صحابی رسول جناب ابن عباس کا درس تفسیر قرآن سننا، وہ قرآن کی تفسیر کم بتا رہا ہوتا ہے، علی کے فضائل زیادہ سنا رہا ہوتا ہے۔ حبر الامہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر قرآن سنیے۔ اور یہاں تک کہ جب مدینے میں آ کے دیکھا حاکم نے کہ کیا ادھر جناب عباس آیت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیت قرآن سمجھاتے ہیں، پھر مجمع کو اس میں علی دکھاتے ہیں، پھر اگلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو آیت سمجھاتے ہیں، پھر اس آیت میں علی دکھاتے ہیں۔ جب درس تفسیر قرآن ختم ہو گیا، شام کا حاکم آگے بڑھ کے کہتا ہے عبداللہ ابن عباس تو درس تفسیر قرآن سنا رہا ہے یا علی کے فضائل سنا رہا ہے؟ تو درس تفسیر قرآن سنا رہا ہے یا تو علی کے فضائل سنا رہا ہے؟ جناب ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے، اکیلے نہیں اٹھے، قرآن کو اٹھایا، قرآن کو اٹھا کے شام کے حاکم کی گود میں رکھا کہ شام کے حاکم تو سارے قرآن سے اپنے مرضی کی آیت نکال، اس کے اندر سے علی میں تجھے دکھاتا ہوں۔ مولا آپ کو علی علی مولا آپ کو سلام کیا یا علی مولا آپ کو سلام کیا۔ کہا اپنی مرضی کی آیت تم نکال لو، اس کے اندر علی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے 4 مصروں میں کہا شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ ہر بندے سے تو کلام ہی نہیں ہے، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے۔ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تقیہ کا مطلب ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ چھپا لے، پتہ ہی نہ چلے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے کہا علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔
قبلہ بھی بانیان نے کہا کہ قرآن میں کہاں کہاں علی ہے۔ قبلہ جاؤ الصواعق المحرقہ میں جناب ابن عباس کی روایت دیکھ لو کہ جناب ابن عباس نے کہا جتنا قرآن علی کی شان میں نازل ہوا اتنا کسی کی شان میں نہیں اترا۔ صرف دعویٰ نہیں دلیل دے کے جا رہا ہوں۔ جاؤ اگر قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم علی کا راستہ ہے۔ قرآن نے کہا ھدی للمتقین، امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن نے کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، جب جناب آدم سے خطا ہو گئی، ترک اولا سرزد ہو گیا، تو جناب آدم کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے جناب آدم کو 5 نام سکھائے، ان میں ایک نام علی ابن ابی طالب کا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک ایسا ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہے اور اللہ کی رضائیں خرید لی ہے۔ وہ اللہ کو نفس بیچنے والا علی ابن ابی طالب ہے، اللہ کی رضائیں خریدنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ جنگ احد ہوئی، جناب حمزہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی مولا علی کو پتا چلا جناب حمزہ شہید ہو گئے، مولا علی نے پہلا جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے آیت اتار دی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ محمد کے بعد اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے وسیلے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محمد کے بعد سب سے بڑے سچے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ نبی نے کہا یہ اولی الامر علی اور اولاد علی ہے۔ قرآن نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے میرے حبیب جو دلائل کے آ جانے کے بعد تجھ سے جھگڑا کرتا ہے، اسے کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانیں لاؤ، پھر مباہلہ کریں گے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ جو میدان مباہلہ میں محمد کی جان بن کے جا رہا تھا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ نبی نے کہا میرے بعد راسخون فی العلم علی اور اولاد علی ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو حکم تجھ پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے، اگر تو نے یہ حکم نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ حکم علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ نبی نے پالانوں کا منبر لگایا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی کا اعلان سنایا۔ اللہ نے پھر آیت اتار دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج میں نے نعمت تمام کر دی ہے، آج میں اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر بندے کو امام سے اٹھایا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو امام کے ساتھ اٹھایا
دکھایا جائے گا۔ نبی نے کہا میرے بعد ائمہ ہدی علی اور اولاد علی ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا وقفوہم انہم مسئولون۔ سورہ صافات ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال دکھانے کے بعد لوگ جنت میں جانے لگیں گے۔ اللہ کہے گا وقفوہم، انہیں روک لو، انہم مسئولون۔ ابھی ایک سوال باقی ہے، وہ کہیں گے بار الہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، ہم تو روزے بھی رکھتے رہے، ہم نے تو حج بھی کیا تھا، ہم تو جہاد کرنے بھی گئے تھے، اب کون سا عمل دیکھنا ہے؟ اللہ کہے گا دیکھو کیا ان کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے؟ قرآن کہہ رہا تھا من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا محشور ہوگا۔ میرے نبی نے کہا یا علی تیری ولایت کا منکر قیامت کے دن اندھا محشور ہوگا۔ قرآن کہہ رہا تھا ادخل النار کل کفار وعنید، تم دونوں ہر منکر اور سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ کب؟ قیامت کے دن منکروں کو جہنم میں ڈالنے والا ایک محمد مصطفیٰ ہوگا، دوسرا علی مرتضیٰ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میرے حبیب یہ تجھ سے سب سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سب سے بڑی خبر کو علی کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ میرے مولا نے کہا جو سب سے بڑی نعمت کا قیامت کا دن سوال ہوگا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ چلو قبلہ 6 مصروں میں نتیجہ دے رہا ہوں کہ کوثر لبوں پہ بن کے بہے گا علی علی، کوثر لبوں پہ بن کے بہے گا۔ ایسے نہیں مولا کا دن ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، وہ بول کے ولایت کی گواہی دے، باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے۔ کوثر لبوں پہ بن کے بہے گا، کوثر لبوں پہ بن کے بہے گا، دشمن کا گوش بد بھی سہے گا، بوڑھا جوان خرد کہے گا ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا۔ اچھا دنیا سمجھتی ہے جو علی کا ذکر کرے اگر اسے مار دو علی کا ذکر رک جائے گا، جو علی علی کرتا ہے اس کی زبان کاٹ دو علی کا ذکر رک جائے گا۔ میثم تمار نے علی کا ذکر کیا، کہا میثم کی زبان کاٹ دو علی کا ذکر رک جائے گا۔ قبلہ 6 مصرے پھر دعا دیتے ہوئے جا رہا ہوں، میں نے کہا کوثر لبوں پہ بن کے بہے گا علی علی، دشمن کا گوش بد بھی سہے گا، بوڑھا جوان خرد کہے گا ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا۔ روکا گیا نہ میثم حق کے بیان کو، کاٹو گے کس طرح سے خدا کی زبان کو۔